اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی، سورت کے جو ہے دو دعوے۔ پہلا دعویٰ تو یہ کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آئیں گی، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا، کسی امتحان میں نہیں پڑا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا دعویٰ ایمان جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی خامی ہے۔ اللہ نے ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان کر دیا۔ اور دوسرا کہ جو مشرک ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دو باتیں اس کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی بات کے لیے کس انداز سے کہا؟ فرمائے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ یعنی لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اور کہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہتے ہیں تم سے پہلے، ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے اہل ایمان، ان سب کو ہم نے آزمایا، چاہے وہ انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ اس لیے ہم نے آزمایا تاکہ ہم اس بات کو ظاہر کر دیں کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اس کو ظاہر کر دیں کہ وہ دعوی ایمان میں کتنے جھوٹے تھے۔ یہ پہلی بات جو ہے اس کے اندر بیان فرمائی۔ اب اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر تین آپ کو واقعات بیان کرے گا اور بتائے گا کہ دیکھو کیسے کیسے آزمائشیں آئیں اور کون ایسا تھا جو اس نے جو ہے ان حالات میں آزمائشوں اور ابتلا کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اپنے ایمان کو سچا ظاہر کر کے دکھایا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا جو ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کہ وہ لوگ جو برے کام کیے جا رہے ہیں، کفر کیے جا رہے ہیں، شرک کیے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم کو ہرا دیں گے، اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، بہت غلط ان کا فیصلہ ہے، وہ ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ دو باتیں بیان کی ہیں۔ اب آگے دیکھیے آپ، اس کی ابتدا کیسے کرتا ہے آزمائش کی؟ اس کی سب سے پہلے کہتا ہے انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ آیت لاتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ یہ کوشش ہے آپ کو یہاں سے اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے، اللہ کے دین کی خاطر جو جد و جہد کرنی ہے۔ آگے دوسرے نمبر پر یہ آیت اس کے اندر آئی ہے، آیت نمبر 8 سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے اعمال، اچھا یعنی سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تمہیں اس بات کے اوپر ابھاریں ماں باپ کہ وہ تمہاری کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کر لو، تو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر آپ نے ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی۔ تو یہ پہلا انسان کی آزمائش کہ دیکھیے ماں باپ اس کے سامنے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام چھوڑ دو، یہ تبلیغ میں جا رہا ہو، یہ کام کر رہا ہو، کیا توحید کا تم نے درس شروع کر دیا، گھر میں جھگڑا فساد ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے آپس میں لڑ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا انسان کی آزمائش اس کے گھر سے آتی ہے۔ تو گھر میں کہا کہ گھر کے اندر جو محبوب ترین ہستی ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اب اس کی آزمائش یہاں سے شروع ہوئی، پہلا مرحلہ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ اس کا امتحان ہے۔ اب اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ کہ ماں باپ کی ماننی ہے یا میری ماننی ہے۔ اگر تم نے اس وقت میرے جو احکام ہیں اس کو تم نے پس پش ڈال دیا اور ماں باپ کی تم نے ماننی شروع کر دی، تو پھر تو تم نے اپنے آپ کو اپنے ایمان میں جھوٹا ثابت کیا ہے۔
پہلی آزمائش کا پہلا نمونہ کہ انسان کے گھر سے جو ہے ذات سے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے گھر والوں سے امتحان اس کا آزمائش شروع ہوگی، اور تیسری نمبر پر جو ہے یہاں پر اللہ نے دوسرے نمبر پر یہ فرمایا جو نمونہ بیان کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو۔ دیکھو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آزمائش، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کتنی ہوگی؟ بہت سے کہتے ہیں اہل ایمان، بولتے ہیں ہم تو کیا، ہم ایمان لے کر آ گئے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اور وہم پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ توحید کو قبول کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، کوئی کاروباری جو ہے نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات پھر لوگ کہتے ہیں بھئی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کتنا صبر کریں، ہماری تو زندگی اسی آزمائش میں گزر گئی، تو ایسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنا ایمان والوں سے؟ تو یہاں پر اس پیریڈ کو بتایا کہ یہ آزمائش کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بھیجا اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، رہے ان کے اندر وہ 1000 سنہ، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 برس کم۔ اب ایک بات ذرا سوچئے، نوح علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اللہ نے سورہ ہود کے اندر، تفصیل سے ذکر کیا اللہ نے سورہ اعراف کے اندر، نوح علیہ السلام کا جو پورے ان کے نام سے 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح اللہ نے نازل کر دی، کہیں پر بھی جو ہے آپ کی عمر کا ذکر نہیں کیا۔ صرف ایک آیت یہاں پر آئی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، 2 آیتیں، اور پہلی آیت یہ اللہ نے بتائی اس کی عمر کے بارے میں، تو یہ عمر کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے ربط اس کا جوڑے۔ اللہ کہتا ہے تم پر آزمائشیں آئیں گی، تم پر آزمائشیں آئیں گی، سمجھ میں آئی بات؟ پھر کبھی کبھی آگے میں نے چونکہ بیچ میں سے آیت 2-3 چھوڑے ہیں لیکن اس کا بھی خلاصہ ضرورت پڑا ہے تو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ بتایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، اب لوگ آپ کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں شروع کرتے ہیں، آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مصیبت آ گئی۔ وہ اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کی ہاتھوں کی کرتوت ہوتے ہیں، اس کو وہ آزمائش سمجھتا ہے۔ تو ڈیفرینشیٹ کیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کیا ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے جو ہے پروپیگنڈا اور مسائل پیدا کرنا، یہ الگ ہے، ان دونوں کو الگ الگ کرو۔ اب وہ یہاں پر تیسرا سوال ہوا اللہ چلو کتنی آزمائش ہوگی؟ تو اللہ کہتے ہیں اس آزمائش کی مدت صرف دیکھو کہ اتنا پیریڈ ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر دیکھو کہ نوح علیہ السلام نے کتنی عمر گزاری؟ 1000 سال۔ اس 1000 سال میں 950 برس جو ہے آزمائش رہی، صرف 50 برس ان کی زندگی جو تھی وہ سکون، امن اور چین کی گزری۔ یعنی کہ اللہ کتنا لمبا پیریڈ ہوگا آزمائش کا؟ تو اللہ نے کہا دیکھو نوح علیہ السلام کا 950 برس اس کی زندگی آزمائش میں ہی رہی۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہے، ہم ایمان لائے اور ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہو رہی ہے، 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو۔ تو اللہ کہتا ہے 950 برس تک آزمائش میں رہے۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت یہاں پر کہ اللہ کیا اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ۔ دیکھیے جب 1000 کا لفظ آیا تو اس کے ساتھ سنتین آیا، اور جب الا 50 اس کے ساتھ عامہ کا لفظ لے کر آیا، یعنی عام کہتے ہیں خوشحالی والے سال کو، اور سنتین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تنگی والے سال کو، آزمائش والے سال۔ قرآن کا جو استعمال ہے سنہ اس سال کے لیے لے کر آئے گا کہ جو سختی کے ہوں، اور خوشحال جو ہوگا، چین امن سکون والے جو سال ہوں گے اس کے لیے قرآن عام لفظ استعمال کرتا ہے، دونوں کا مطلب سال ہی ہے۔ آگے کیا کہتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ لیکن کیا ہوا پھر انجام؟ وہ جو دوسرا دعویٰ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت کر جائیں گے، ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، وہ بھی غلط گمان کرتے ہیں، پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے
کہ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، پکڑ لیا پھر نتیجے کے طور پر طوفان نے ان کو اس حال میں کہ وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تو بچا لیا ہم نے ان کو۔ یہ پہلا یہاں پر جو ہے نمونہ اللہ نے بیان کیا نوح علیہ السلام سے۔ دوسرا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کہ دیکھو ان کی زندگی کی آزمائش، اور زندگی کی آزمائش، چونکہ آزمائش کی بات آ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے اسی طریقے سے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا کہا ان کی قوم نے؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوا او حرقوہ، اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ یہ نمونے اللہ پیش کر رہا ہے کہ جو اوپر اللہ نے دعویٰ کیا کہ اہل ایمان پر سختیاں آئیں گی، کوئی ایسا اہل ایمان ہو نہیں سکتا کہ وہ دعویٰ ایمان کا کرے اور اس کے اوپر سختی نہ آئے۔ اس کے لیے نوح علیہ السلام کی مثال دی اللہ نے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اور ایک کے اندر سختی کا پیریڈ بتایا کتنی لمبی ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے اندر سختی کی نوعیت بتائی کہ وہ قتل کے اوپر بھی جا کر جو ہے ختم ہو سکتی ہے، اس میں جلایا بھی آپ کو جا سکتا ہے۔ یہ یہاں پر جناب یہ دو اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیے۔ تیسرا یہاں پر دکھایا نمونہ لوط علیہ السلام کا، کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی آزمائش ہے۔ ان کی آزمائش جو تھی وہ معاشرتی آزمائش تھی، سوشل۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ دینی لحاظ سے آپ کی آزمائش آ رہی ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو لوگ بولتے ہیں یار یہ بس اس نے نیازی دلانا چھوڑ دیا ہے، نقصان ہو گیا۔ لیکن ایک اس کی جو آزمائش ہے وہ معاشرتی ہوتی ہے، سوشل آزمائش۔ تو لوط علیہ السلام کا بتایا کہ لوط علیہ السلام دیکھو انہوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا۔ فآمن لہ لوط علیہ السلام جب ایمان لائے تو اس کے بعد سے آزمائشوں میں گر گئے، اور وہ آزمائشوں کی نوعیت یہاں پر بیان اس نے اللہ نے کی۔ اس کے بعد جو 3 نمونے بیان کیے اللہ نے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری پکڑ سے بچ جائیں گے وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے قارون کا ذکر کیا، اس کے لیے فرعون کا ذکر کیا، اور اس کے لیے حامان کا ذکر کیا۔ تینوں کو یہاں پر اللہ نے جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد جو ہے پھر یہاں اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں وقارون وفرعون وحامان، ہاں جی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اب کیا کہتا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ جو اوپر بات کی تھی کہ اللہ کی تم نافرمانی کرو گے اور یہ سمجھو گے کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ایسا ناممکن ہے۔ کہتا ہے دیکھو اس کی ایک مثال فرعون، اس کی ایک مثال قارون، اس کی ایک مثال حامان، کتنی بڑی پاورفل شخصیتیں تھیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کسی کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کا عذاب بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کے اوپر چنگھاڑ آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور پھر آگے ایک وہم کا ازالہ کرتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا بنتا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو آپ دیکھیے کس انداز سے جو ہے قرآن مجید، میں نے اسی طریقے سے آپ کو ربط بتایا، جو 2 باتیں کی اس کے بعد ان 2 باتوں کے لیے آزمائش، سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کے خلاف، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یہاں سے آزمائش شروع ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ اس کے گھر سے آزمائش شروع ہوگی۔ کتنی لمبی آزمائش ہوگی؟ نوح علیہ السلام کی مثال دے دی، تم 5 سال 10 سال اگر تم آزمائش میں گر گئے تو آپ ابھی سے ہاتھ پیر چھوڑ رہو۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، 1000 سال آزمائش میں گرا رہا۔ کس نوعیت کی آزمائش ہوگی؟ حرقوہ، اب اقتلوہ، یا تو جلا دیا جائے گا یا قتل بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ، لٹمس پیپر ہوتا ہے
اس کے ذریعے آپ جو ہے کسی بھی چیز کو، موسم کو یا ایسڈ کو یا الکلی کو، آپ اس کا رنگ بدل جاتا ہے نا، آپ اس سے چیک کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہمیں ایک لٹمس پیپر دیا ہے کہ آپ دیکھو، اگر آپ نے کہا کہ میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں اور آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ رہی، آپ کے دعوی توحید کے اندر کہیں کوئی خامی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعویٰ ایمان کا کرے اور آزمائش سے نہ گزارا جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کو ہم نے آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہم یہ نہیں کہتے محفوظ رکھے، نہیں، آزمائش تو انبیاء کی سنت ہے، ہم کو اس آزمائش میں ڈال، مگر وہاں ہم کو استقامت عطا فرما، وہاں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔